بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی دوسری کلاس میں آج انشاءاللہ پہلے پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ الف لام میم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کل 14 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اہل ایمان کے اوصاف، نمبر 2 منافقین کے اوصاف، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، نمبر 4 بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان پر انعامات، نمبر 5 انعامات پر ناشکری، نمبر 6 قاتل معلوم کرنے کا طریقہ، نمبر 7 گائے ذبح کرنے کی حکمتیں، نمبر 8 2 فرشتوں کا تذکرہ ہاروت و ماروت کا قصہ، نمبر 9 یہودیوں کی شرارت، نمبر 10 کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، نمبر 11 ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب، نمبر 12 ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم رہنا، نمبر 13 ملت ابراہیمی کی اتباع، نمبر 14 صحابہ اکرام معیار حق ہیں۔ الف لام میم کے پارے کی ابتدا سورۃ البقرہ سے ہوتی ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے لفظ سے ہوئی ہے۔ الف لام میم کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا علم جن کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے معنی لوگوں کو نہ معلوم ہونا یہ ایک چیلنج بھی ہے۔ وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا معنی دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو اس کے ذریعے سے یہ سمجھانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا مضمون اہل ایمان کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، جیسے جنت کو نہیں دیکھ سکتے، جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقے کو ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر منافقین کے اوصاف بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کون ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں میں حسد، تکبر، حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پھر تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا، جو کہ بہت مشہور و معروف قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ اس کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اگلا مضمون بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامات خداوندی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔
بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر بھیجا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم پر جو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا. جو نہ ماننے والے تھے، انبیاء کا مذاق اڑانے والے تھے، انبیاء کو تکلیف دینے والے تھے، ان کی بات کو نہ ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ان کو دنیاوی خوشحالی بھی دی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات بھی دی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا، سائے کے بادلوں کا انتظام بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے بھی جاری فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انعامات کیے. لیکن بنی اسرائیل کیا کرنے لگی؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرنے لگی. بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، سامنے ظاہر نہیں کرتے، ملاوٹ کرنے لگے. نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. یہ پیچھے سے یہ لوگ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے. اس کی طرف اشارہ فرمایا. انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے لگے، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی و معنی تحریف کرتے، بغض حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ہمارے متعلق کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی، ہمارے متعلق خوشحالی کی خبریں کیوں نہیں آتی، ہمارے خلاف کیوں خبریں آتی ہیں، ہمارے ہم جو چاہتے ہیں اس کے خلاف کیوں اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتے ہیں. یہ جو احکامات لانے والے جو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے تھے، ان سے بغض رکھتے تھے. برے اعمال کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود جائیں گے. کہتے تھے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہتے تھے یہی بات نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرنے کے باوجود بھی ایسا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک اور مضمون بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارا آدمی مارا گیا، قاتل معلوم کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ قاتل معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کو یہ مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے سینے پہ رکھو، یہ زندہ ہو جائے گا مردہ، اور پھر یہ خود نام بتا دے گا. انہوں نے اس طرح کیا، گائے کو ذبح کی، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت نکالا، گوشت نکالنے کے بعد مقتول کے سینے پر رکھا، مقتول زندہ ہو کر پھر اس نے نام بتایا فلاں نے قتل کیا ہے. اب یہ تو معلوم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کی کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اس سے قاتل کی نشاندہی ہوگی. نمبر 1، گائے کو ذبح کرنے سے پہلے حکمت کیا ہے؟ قاتل کی نشاندہی ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہود کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہود کا ایک گروہ بعد الموت کا منکر تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، جس طرح ابھی کر کے زندہ کر کے دکھایا اس طرح قیامت کے دن بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ یہ لوگ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، بچڑے کے ساتھ ان کی جو عقیدہ و محبت تھی وہ ختم دل سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اگلے مضمون کو ارشاد فرمایا، ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا لوگوں کے آزمائش کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سحر دے کر بھیجا، جاؤ لوگوں کو آزماؤ کون سحر سیکھتا ہے اور کون اس پر ایمان لاتا ہے، کون اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور کون وحی سے منہ موڑتا ہے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد
حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. ہاروت و ماروت کا قصہ بیان فرمایا. یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا. یہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے. ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہود کی شرارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہود کیا کرتے تھے؟ یہ لفظ راعنا ہے نا، اس کا راعنا اس کا معنی ہے ہم پر رعایت کیجیے، عبرانی زبان کا لفظ ہے. لیکن اگر اس کو راعینا یا کے ساتھ کھینچ کر پڑھے راعینا، اس کا معنی آتا ہے اے ہمارے چرواہے. یہود کہتے تھے آپ علیہ السلام کو راعینا کھینچ کر پڑھتے تھے یا کے ساتھ، اور صحابہ عرض کرتے تھے راعینا. صحابہ کا معنی تھا یہ تھا کہ آپ ہم پر رعایت کیجیے. یہود شرارتاً کہتے تھے کہ راعینا، ہمارے چرواہے مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے تھے. جب صحابہ کہتے تھے راعینا تو وہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی. اے صحابہ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا کا لفظ نہیں استعمال کیا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو. اے نبی جی آپ ہم پر نظر شفقت فرمائیے. اس آیت میں یہود کی گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہود نبی پاک علیہ السلام سے کہا کرتے تھے راعینا. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے. تو یہود محض حسد کی بنیاد پر یہ لفظ کہتے تھے، تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لفظ راعینا استعمال کرتے. معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہود اس سے بہت خوش ہوتے تھے. یہاں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی راعینا کے بجائے انظرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائی کہا کریں. آگے اللہ تعالیٰ کامیابی بتا رہے کہ ایمان والوں کی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ، مشرکین جو تھے وہ بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، یہود بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے. جب تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ اس رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے. لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام اس رخ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف، ایک طرف تو بیت اللہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس تھا، دونوں ایک ساتھ ایک رخ پر نہیں آ سکتے تھے. تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تمام انبیاء علیہ السلام کا جو قبلہ اول تھا بیت المقدس، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو یہود خوش ہو گئے، کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جہاں بھی جاؤ، کوئی جہت ایک طرف نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی، اللہ تو ہر جگہ ہے. تو سمت بتانا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم دے اللہ تعالیٰ، تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تو اس کامیابی اسی کی طرف ہے. اگر اللہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ سیقول کے بارے میں آئے گا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یہ تحویل قبلہ کس طرح ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے میں آئے گی. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف، تو یہ حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اسی میں کامیابی ہے.
اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بتائے اور آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی اتباع کے بارے میں بتایا۔ اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم ان کی سلسلہ میں سے ہیں، ہم ان کی شریعت پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان کرنے کے بعد، اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو، یہودیوں کو ارشاد ہو رہا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو حضور علیہ السلام کی اتباع و پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ملت ابراہیمی پر ہی قائم و دائم ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات، امتحانات لیے گئے، بہت سارے امتحانات ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحانات میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا، کبھی اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈلوایا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے، کبھی 6 سال کے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلوائی، اس میں بھی کامیاب ہوئے، چھوٹے سے بچے کو جنگلات میں بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے، دیگر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانات لہے ثابت قدمی کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو بھی امتحان لیا لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب رہے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا ضروری ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اس پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا کہ جس کی ملت کی تکمیل کے لیے نبی علیہ السلام کو تکمیل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو ملت لے کر آئے، اس کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ ملت ابراہیم کی طرف دعوت دیجیے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ملت ابراہیمی کی ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ہی طرف بلائیں لوگوں کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کا معیار کیا تھا؟ حق تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں، یہودیوں کو خطاب ہے کہ اگر یہود بھی اگر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے ہیں تو یہود بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔